بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پارہ نمبر 16 کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے میں پہلے تو سورہ کہف مکمل کی گئی ہے، اس کا آخری کچھ حصہ ہے، اس کے بعد پھر سورہ مریم ہے اور پھر سورہ طٰہٰ مکمل ہے۔ سورہ کہف کے اس آخری حصے میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ بھی مکمل کیا گیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کے قصے سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ ایک انتہائی عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انہیں اقتدار دیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک سفر کیا مغرب کی جانب، اور جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک سفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا اور انہوں نے عدل و انصاف والا معاملہ کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مشرق کی طرف سفر کیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور سفر پہ نکلے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر 2 پہاڑ تھے، اور وہاں پر ایک قوم سے ان کی ملاقات ہوئی جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے اس بات کا کہا کہ وہ یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے انہیں کوئی دیوار بنا دیں، اور انہوں نے مال کی بھی پیشکش کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے انہوں نے کہا کہ صرف مجھے افرادی قوت چاہیے اور کسی قسم کا مال نہیں چاہیے، میں تمہارے لیے دیوار بنا دوں گا، اور پھر انہوں نے ان کے لیے دیوار بنا دی۔ اس طرح یہ دراصل ایک اقتدار کی آزمائش تھے، اور یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عدل و انصاف کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا بیان ہے کہ وہ انسان ہیں۔ صرف فرق یہ ہے، جو بات ممتاز کرتی ہے بعض کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کے اوپر وحی آتی ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ممتاز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور آخری رسول ہیں، نبی ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث چھوڑ کر خالص عقیدہ توحید قبول کرنے، اس کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس صورت میں ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ پوری تفصیل سے ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے ان کو پیدا کیا، اور پھر انہوں نے شیرخوارگی کی حالت میں اپنی قوم سے خطاب کیا، ان سے گفتگو کی، اس کا تذکرہ ہے، اور یہی وہ صورت ہے اور یہی وہ آیات ہیں جن کی تلاوت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے اس کے دربار میں کی تھی، کہ جب کفار قریش نے یہ شکایت کی تھی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہی آیات تلاوت کی تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی تفصیل سے ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی چھوڑنے کا کہا، اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس تناظر میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا مقصود ہے کہ عیسائیوں کو بھی عقیدہ تثلیث ترک کر کے اور مشرکین کو بھی بت پرستی ترک کر کے خالص عقیدہ توحید کو قبول کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، اور یہ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، رسول تھے، اور توحید کے علمبردار تھے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت بیان کی ہے کہ شرک ایک ایسا کلمہ ہے،
ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین شق ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی برا کلمہ ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے 8 رکوع ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ مشقت میں بڑھ جائیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے، پیغام ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک اسلوب ہے، ایک کتاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو ان کے بچپن کے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو کس طرح نبوت ملی اس کا تذکرہ ہے، پھر انہوں نے کیسے فرعون کے دربار میں اس کو عقیدہ توحید قبول کرنے کی دعوت دی اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرعون کے ظلم و ستم سے جب نجات دلا دی بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل کے کچھ معاملات ان کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی گئی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح پہاڑ پر وہ آگ دیکھی اور وہاں پر آگ سے کچھ گرمی حاصل کرنے کے لیے گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اور اسی طرح اس صورت میں پھر یہ بھی تذکرہ ہے کس طرح بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے دریا میں بہا دیا، پھر اسی کو ہی وہاں سے دریا سے نکال لیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے گھر میں ہی پرورش ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جب نبوت ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اس سے پھر مکالمہ ہوا، اس کو اپنے اوپر یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی۔ فرعون نے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے دکھائے، فرعون نے پھر اپنے جادوگروں کو بلایا کہ کسی طرح ان معجزوں کا توڑ ہو سکے، اور وہاں پر بھی وہ ناکام ہوا، اور اس کے جادوگر خود ایمان لے آئے، اس کے مخالف ہو گئے اور فرعون نے ان کو قتل کرا دیا۔ اس کے باوجود اس کے جادوگر ایمان سے نہیں پھرے، کیونکہ ایمان ان کے دل میں جاگزی ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، فرعون کو اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے ہوئے تھے تو ان کے پیچھے کس طرح ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کو دوبارہ توحید کے اوپر لے کر آئے، اور اس بچھڑے کو انہوں نے جلا دیا، اور جس شخص نے یعنی سامری نے یہ کام شروع کیا تھا اس کو بھی انہوں نے سزا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے کہ کتنی ہولناکی ہوگی، پہاڑ اس وقت اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ آخرت میں شفاعت کا بیان ہے کہ شفاعت کا حق کس کو دیا جائے گا، اور یہ بیان کیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کوئی شخص وہاں پر گفتگو کر سکے گا، اور وہ جو کہے گا وہ صحیح بات کہے گا اور حق بات کرے گا۔ اس صورت میں بھی ابلیس کا تذکرہ ہے کہ کیسے اس نے انکار کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ کس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا اور اس درخت کو کھانے پر مجبور کر دیا جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے سطر کھل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے پھر زمین پر بھیج دیا، اور پھر یہ کہا کہ یہاں پر اور تمہاری ذریت رہے گی اور میری ہدایت تم تک پہنچتی رہے گی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو کفار آپ کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کے حوالے سے صبر کا رویہ اختیار کیجیے، اور
اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں، اور پھر یہ فرمایا کہ آپ عن قریب دیکھ لیں گے کہ کون صحیح راستے پہ ہے اور کون غلط راستے پہ ہے۔ اس طرح یہاں پر اس صورت کا بھی اختتام ہوتا ہے اور اس پارہ کا بھی اختتام ہوتا ہے، یعنی اس صورت پر یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا پارہ ہے اور پھر سورہ انبیاء سے اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔